اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 شروع تا ربع تک۔ اللہ جنا جنال شروع جنہیت مہربان چنے والا ہے، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک، کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم نے کوئی گواہ نہیں، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا۔ اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو کہے گا یہ تو میری ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم آدمی پریشان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم عین سین قاف۔ یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، اللہ عزت و حکمت والا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی و عظمت والا ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شک ہو جائیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وہی بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں، اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار۔ کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی والی ہے، اور وہ مردے جلائے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جس بات میں اختلاف کرو تو
اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا، تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے، اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی کنجیاں، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے۔ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک، تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا۔ اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں، اور اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل کیا، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو، اس کی جلدی میں مچا رہے ہیں۔ وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جن نے اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جس سے چاہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی سی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، اور اگر ایک فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کر رہیں گی، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں جو چاہیں، یہی بڑا فضل ہے۔
یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے، اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے۔ بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہ یہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے، اور وہی ہے کہ می اتارتا ہے ان کے نا امید ہونے پر اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں سراہا۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔